اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ماہ شعبان المعظم کے اعمال اور فضائل کا بیان برکتوں اور رحمتوں کی دعاؤں کے ساتھ اس ماہ مبارک میں مشترکہ اعمال میں مناجات کے نام سے مناجات شعبانیہ اور صلوات کے نام سے صلوات شعبانیہ۔ مناجات شعبانیہ مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی مناجات، اسے آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور صلوات شعبانیہ امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت شدہ ایک طولانی صلوات، ورنہ مختصر مناجات اور مختصر صلوات ماہ شعبان میں اعمال مشترکہ کے طور پر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جتنا ممکن ہو ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ درود کی تلاوت کیجیے، اور مناجات مختصر الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تلاوت کر سکتے۔ مناجات مختصر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماہ شعبان کے مشترکہ اعمال میں اللہ کے حبیب کے فرمان کے عین مطابق کہ جو شخص ماہ شعبان میں 8 روزے مکمل کرے گا تو دنیا سے پیاسا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر! پیاس کیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ماہ شعبان کے 8 روزے انسان کو اس سے بچانے کے لیے، اور اس سے پاک حوض سے سیراب کیا جائے گا۔ ایک پیاسا نہ ہونا اور ایک سیراب ہو جانا، یہ دونوں نصیب میں ہیں انشاءاللہ اہل ایمان کے لیے۔ نماز کا مسئلہ، آج کی شب کی نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 8ویں شب ماہ شعبان میں 2 رکعت نماز بجا لائے اس طرح سے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیہ آمن الرسول یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286، یہ 2 آیتیں پڑھے 5 مرتبہ، اور سورہ توحید پڑھے 15 مرتبہ رکعت اول، اور رکعت دوم میں سورہ الحمد کے بعد یہ پڑھے سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی الی آخر الآیت، یہ پڑھے 1 مرتبہ، اور 15 مرتبہ پڑھے سورہ اخلاص، اور پھر نماز مکمل کر۔ تو پروردگار عالم اس کے اتنے گناہوں کو جو دریا کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں بخش دے گا۔ پروردگار عالم اس کو دنیا سے پاک اور پاکیزہ حالت میں اٹھائے گا، اور گویا کہ اس نے انجیل، توریت، زبور اور قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لیا ہو۔ خدا ہم سب کو اس نماز کی اور ماہ مبارک شعبان کے روزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی